کے فتنے ظاہر ہوں گے اور جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ آج جھوٹ سماج میں ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ دکاندار کی کوئی چیز اس وقت تک فروخت ہی نہیں ہوتی جب تک جھوٹ نہ بولے۔ اسی طرح بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا لوگوں کا معمول بن چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ جناب صدر محترم، مصری کے اساتذہ کرام اور بیٹھے ہوئے عزیز دوستو، آج کے اس اجلاس عام میں میری تقریر کا عنوان ہے سود کی موجودہ شکلیں اور اس کا علاج۔ سود کے بنیادی اصول۔ عرف عام میں سود بطور مشورہ۔ اسلام نے مال کے نقصان کو چاہے انفرادی یا اجتماعی یا سماج کی معیشت کو نقصان پہنچاتا ہو، جیسے چوری کو حرام قرار دیا، جھوٹ بول کر سامان بیچنے کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب۔ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فتنے ظاہر ہوں گے اور جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ آج جھوٹ سماج میں ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ دکاندار کی کوئی چیز اس وقت تک فروخت ہی نہیں ہوتی جب تک جھوٹ نہ بولے۔ اسی طرح بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا لوگوں کا معمول بن چکا ہے۔ دھوکہ دے کر سامان پہنچانا۔ تجارت سے مال ہاتھوں ہاتھ بدلتا ہے، ایک جگہ جمتا نہیں، اس لیے وہ حلال ہے۔ سود ایک دوسرے کے ہاتھ میں تو آتا ہے لیکن رفتہ رفتہ سود کا رقم سماج کے بڑا طبقہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے مال غنیمت کے بارے میں بھی فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، غریبوں کے بانٹنے کا حکم دیا۔ سود کو حرام اس لیے قرار دیا یہ عام افراد کے ہاتھ سے سماج کے خاص افراد کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور اس سے نظام معیشت تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے، سود اور تجارت برابر نہیں۔ تجارت میں نفع غالب ہے، سود ہے، چاہے ہم اور آپ اس کے جتنے بھی فوائد گنا دے، حرام ہے۔ حرمت کے دلائل، زمانہ جاہلیت میں سود معطا امام مالک میں ہے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے ایک آدمی کسی آدمی کچھ مبلغ ہفتہ 10 دن قرضہ دیتا، جو ہی وقت آتا کہتا تُعْتِي وَأَن تُرْبِي، روپیہ دو گے یا سود میں اضافہ کرو، یعنی راس المال اور سود کو جوڑ کر پھر اضافہ کرتا۔ سود مرکب، اس میں راس المال اور سود دونوں کو ایڈ کیا گیا، اسے سود مرکب کہا۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ہمارے زمانے میں بھی سود ہے۔ کل قرض جر منفعته فهو ربا، کسی بھی طرح کی منفعت چاہتا ہو سود ہے۔ حضرت ابن عباس روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ مجھ سے 20 درہم ایک آدمی قرضہ لیتا ہے اور جب سے قرضہ لیتا ہے روزانہ ایک مچھلی ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، اور میرا طریقہ ہے کہ وہ مچھلی لے لیتا ہو، مچھلی کھاتا نہیں ہو، اسے بازار میں بیچ دیتا ہو اور اس سے درہم لے لیتا ہو۔ حضرت ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ اب تک کتنے درہم کی مچھلی بیچے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 13 درہم کی بیچ چکا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ تیرا 7 درہم بچا ہے، وہی تمہیں لینے کا حق ہے۔ وہ قرض ہی کی وجہ سے ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ ایک واقعہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ قرض کی وصولی کے لیے قرض لینے والے کے مکان گئے، مکان کے باہر کھڑے، درخت کے سائے میں بھی نہ گئے۔ اس آدمی نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا آپ مکان کے اندر آتے، بیٹھ کر آرام کرتے، قرض کا مطالبہ کرتے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے اس بات کی ڈر ہے کہ میں آپ کے مکان کے اندر یا سائے میں آرام کروں تو سود میں شمار نہ ہو جائیں۔ اجناس بدلے، عبادہ بن صامت نے کہا الذهب بالذهب، لمبی حدیث ہے، 6 چیزیں، 2 شرط ایک جن سے تو کوالٹی کا اعتبار نہیں، برابر ہونا چاہیے۔ دوسرا، ایک ہاتھ میں لینا دوسرے ہاتھ میں دینا، تاخیر کی صورت میں ربا نصیحہ یعنی ادھار سود ہے۔ اجناس بدلے تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اس میں بھی یدن بیدن ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس میں بھی یدن بیدن ہونا چاہیے، کرنسی روپیہ ڈالر ریل برابر کرنا چاہیے، کمی بیسی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی یدن بیدن ہونا چاہیے۔ بقیہ 4 چیزیں کہ انہیں 4 چیزوں میں ربا ہے۔ فقہا قول کے مطابق، راجے قول کے مطابق ہر اناج اور ہر ناپی جانے والی چیزوں میں ہے، یہ رائج ہوگا۔ دوسرا اصول، بینک فائنانس کمپنی لون لے رہے ہیں تو یہ حرام ہے، سود ہے۔ ہوم لون، بزنس لون، ایجوکیشن لون، یہ سود کی مروجہ شکل ہے۔ ماہانہ قسطوار چیزوں کا خریدنا راجے قول کے مطابق جائز ہے، اگرچہ نقد کے مقابلے زیادہ ہو۔ 5000 لون لینا بھی سود میں داخل ہے۔ کریڈٹ کارڈ
کم سودی معاملات میں سے جائز نہیں. 5-10 لاکھ لیجئے, کریڈٹ کارڈ پر کوئی سود نہیں ہے, وقت پر دیجئے گا کوئی سود نہیں, لیکن بینک والے کو معلوم ہے کہ وقت پر ادا نہیں کر پائیں گے, وقت ختم ہوتے ہی سود لگانے لگیں گے, اور آپ کریڈٹ کارڈ معاہدہ کرتے ہیں. اور سودی معاملہ پر اتفاق کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. اس سودی معاملہ کو فروغ دینے کا ایک اہم شکل ہے, یہ وسیلہ ہے جس سے آپ کو فساتے حکومت کی طرف سبسڈی دی جاتی ہے, تجارت کے لیے, گھر بنانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے, یا کسان لون دیا جاتا ہے. 1 لاکھ کے لون میں 1,05,000 لوٹائے گا, یا تو کسان کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن یاد رکھے جب ادا کرنا ہوتا ہے تو پہلے آپ کے پاس سے سود کے رقم کو مانگتے ہیں, اصل رقم نہیں مانگتے, اس لیے حرام ہے. گولڈ کی اسکیم بھی ناجائز ہے, چینج کرتے ہوئے یا پھٹے نوٹ کے بدلے روپے کمی زیادتی سود ہے. بین یدی ساتھ الربا, سود خوری قیامت غالب ہو جائے گی. آج امت اسلامیہ میں سود پھیل کر عمادت کی چیز بن چکی ہے, اس سے اب نہ کوئی مسلمان نفرت کرتا ہے اور نہ کوئی اس کا انجام سوچتا ہے. پہلے سود خور 1-2 افراد کی صورت میں ہوا کرتے تھے, مگر اب بینک کاری کی وجہ سے سود خوری اجتماعی شکل اختیار کر چکے ہیں. کتنے مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنا سارا کام سودی کمپنی سے کرتے ہیں اور سماج میں نفع والے رقم پر فخر کرتے ہیں. آئیے سود کی بدتری پر صرف ایک حدیث سنیے اور جائزہ لیجئے. درہم ربا یأکل الرجل وهو يعلم وصد عند الله من 36 زنیہ. سود کا 1 درہم جسے آدمی جانتے ہوئے کھا لیتا ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا عمل ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ حدیث سننے کے بعد کون مسلمان ایسا ہوگا, کون شخص ایسا ہوگا جو سود لینے دینے پر تیار ہو؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے, یہ وہی مسلمان کر سکتا ہے جو اپنا تعلق مذہب اسلام سے نہ رکھتا ہو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ وہ ہمیں سود کھانے اور بینک کے سودی کاروبار سے بچائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.